انشاءاللہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ تحریک شعور کیا، کیوں اور کیسے پہ ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے جب یہ پروگرام ختم ہو تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کے جو ہے وہ آگے چلیں، اور انشاءاللہ وہ جو آنے والے دن ہیں ہماری زندگی کے اس میں ہمارے شعور میں بھی بہتری ہو اور ہم اس کو اپنے جو تحریک ہے اس کے کام میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ہم میں سے ہر ایک کی جو پوزیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ ہماری اہمیت کیا ہے۔ جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہے، اور کوئی بھی اس پہ دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ذمہ داری جو کہ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی، اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء بھیجتے رہتا تھا وقت وقت مختلف بستیوں میں، اور وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت وسط جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو دی ہے، اور صرف یہاں پہ یہ بات کہہ کے نہیں کہ تم امت وسط ہو، بلکہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ اب کس چیز کی گواہی ہے؟ اور پھر اس کے اوپر جو ہے اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی کہ رسول کس چیز کی گواہی دیں گے؟ رسول اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا پیغام جو تھا وہ ہم تک پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ گواہی لی جو مجمع تھا، اور اللہ کو اس پہ جو ہے شاہد ٹھہرایا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اب اس کے بعد جو ذمہ داری تھی اور کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں یہاں موجود نہیں ہیں، تو زمان و مکان دونوں کے لحاظ سے یہ ذمہ داری ان لوگوں پہ آ گئی، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہوتی ہمارے جو ہے وہ اس وقت جو امت ایگزسٹ کرتی ہے اس پہ، جس کے ہم فرد ہیں، ہمیں سے ہر ایک اس امت کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو، اس پیغام کو اس لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ جو ہے ایک تحریک کی شکل دی گئی ہے اس کو، کہ ایک تحریک کی شکل میں اس کو ہم جو ہے وہ اٹھیں گے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو کس طریقے سے پہنچایا۔ آیت مبارکہ ہے سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یعنی کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اچھی طرح جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز سے وارن کیا ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا کل بن رہا ہے، اور ہم دیکھیں ہم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ یہاں پہ کل وہ نہیں ہے جس کو ہم ٹمارو کہتے ہیں، یہاں پہ کل جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ تو زندگی، یہ لمحات، یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو کل ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہاں کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا سامان کیا ہے۔ الحمدللہ یہ تحریک جو ہے یہ ہمیں کل کے لیے سامان کرنے کے لیے جو ہے وہ معاونت کرتی ہے۔ بس یہ اگر اکیلا ایک شخص ہو تو اس طریقے سے جو ہے اس کی فکر نہیں کرتا، کہ جب انسان اجتماعیت میں ہو تو اس کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ تحریک ہمیں اس کے لیے، اور پھر یہ کہ ایک اور کہی گئی بات کہ اللہ یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو کرتا ہو۔ ہمیشہ ہم جو اپنے رب کے سامنے ہیں، ہمارا رب دیکھنے والا ہے، ہمارا رب جو ہے ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو جاننے والا ہے۔ جو اٹھتے ہیں، ایکشن تو بعد کی بات ہے، عمل تو بعد کی بات ہے، وہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو یہ سوچ کیا رہا ہے۔ پھر اللہ سے تعلق ہے وہ اسی کی اگلی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی کہ یہ انسان جو ذکر ہے تعلق باللہ ہے، ہم نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقاریر جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو مولانا نے ہمیشہ جو سب سے پہلے جس چیز کو ٹچ کیا ہے وہ تعلق باللہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق، کیونکہ اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھولیں، اور ذکر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، نماز جو ہے
اور زندگی کا ہر کام جو کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. صرف انسان نہیں بلکہ جو نباتات ہیں، جو ہمارے آس پاس کی پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اور یہی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کو انسان بھولے نہیں، ہر لمحے ہر آن میں ہر لمحے میں ہم اپنے رب کو یاد رکھیں. اور اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پہلے تو جانیں کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کتاب کا جو حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. اکثر تو ہم تلاوت کو ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے. جب تک انسان سمجھے گا نہیں تو اس پہ عمل نہیں کر سکتا. تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ اپنی یاد کے لیے ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ آل انعام کی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اگر کسی موقع پہ آپ کے لیے اسلام کو یا دین کو یا اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں جو ہے ایک لمحے کے لیے آپ رک جائیں اور اس چیز کے پہ غور کریں کہ مجھے یہ توفیق کیوں حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کا سینہ نہیں کھلا ہوا، آپ مشکل محسوس کریں. اس آیت کا اگلا حصہ ہی یہ ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری وہ توفیق سلب ہو رہی ہے اور ہم جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اس چیز کا شعور جو ہے ہمیں اس آیت میں ملتا ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں. اگر آپ کے لیے مسجد میں جانا آسان ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. اگر آپ کو سونا پسند ہے، بیٹھے رہنا پسند ہے، اذانیں ہوتی رہیں، کوئی پرواہ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی توفیق سلب کر لی گئی. وہ ایک بہت پرانا سا قصہ ہے. تو ایک جو چودھری تھا اس کے ساتھ کوئی اس کا نوکر تھا، تو وہ مسجد میں چلا گیا تو چودھری صاحب باہر انتظار کر رہے تھے. تو وہ کافی دیر نکلا نہیں تو اس نے باہر سے آواز دی کہ باہر آؤ. کہتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو کہا کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہتا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی آیت میں یہ کہہ رہی ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا کہ بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اسلامی شریعت، اسلام کے نفاذ، اور جب اس کی بات ہوتی ہے تو اخبارات میں مختلف قسم کے بیانات ہوتے ہیں، اور ان بیانات میں اگر آپ اس کو بٹوین دا لائن پڑھنے کی کوشش کریں تو لگتا ہے کچھ لوگ جو ہیں بہت خوف زدہ ہیں اس سے کہ اسلام نافذ ہوگا، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اس حق میں نہیں ہے کہ شریعت جو ہے اس کو نفاذ کیا جائے. یہاں تک تو شریعت موجود ہے کہ ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں اس چیز کی بالکل جب کہا گیا ہے کہ کوئی قانون جو ہے شریعت کے مخالف نہیں بنایا جائے گا، اور ایک وقت دیا گیا تھا کہ اس میں جو قوانین ہیں ان کو جو ہے اس کی امینڈمنٹ کر کے ان کو شریعت کے مطابق ڈھالا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جب عمل کی بات آتی ہے تو آئین میں تو بہت سی چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی شریعت بھی اس میں ہے تو عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ان کے جو سینے جو ان کو وہ بھیج جاتے ہیں اور ان کو خوف آنے لگتا ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا اس خوف کو گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی کہ اتنا ان کو خوف آتا ہے. حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کا ذکر کیا. اب یہ بڑی بڑی نیکیاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، بڑی بڑی نیکی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری نیکیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیکیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یوم قیامت اس کو اس کی عقل اور فہم یعنی کہ اس کے شعور کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا. اب یہ شعور جو ہے اس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، یہ کیا ہے، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ شعور کس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اجر جو ہے وہ آخرت میں اپنے رب سے پا سکیں. کیونکہ وہ تو شعور کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ملے گا. جس عقل، فہم، جس محبت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی عمل بھاری ہوگا، اتنا ہی زیادہ اجر کا باعث بنے گا. شعور کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں
کہ قرآن پاک ہمیں جو ہے وہ ہدایت، روشنی کی کتاب ہے، نور ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور کون سی چیزیں جو بڑی اہم ہیں۔ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اے مسلمانوں دنیا کی بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جو خیر امت ہے، جو بہترین امت ہے، اس بہترین امت کا جو فرد ہے، جو بہترین فرد ہے، اگر تو یہ وہ کام کر رہا ہے تو وہ خیر امت ہے، اگر یہ کام نہیں کر رہا تو امت تو ہے لیکن خیر امت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لیے یہ 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا، یہ جو ہے وہ، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ پیغام رکھا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دوبارہ پھر ہم اسی آیت کو جس سے شروع کی تھی بات، کہ ہم امت وسط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لوگوں پر، تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، یعنی ہم گواہ اسی وقت ہوں گے نا جب پیغام پہنچائیں گے، ان کے ریئیکشن ہوں گے، ان کا عمل ہوگا، تو پھر ہم بتا سکیں گے نا کہ یہ پیغام، ورنہ تو وہ لوگ ہم پہ جو ہے وہ کلیم کریں گے کہ یہ مسلمان تھے اور انہوں نے جو ہے اس پیغام کو اپنے پاس رکھا اور اس پیغام کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ ہمسایہ بھی جو ہے وہ کلیم کرے گا اور دوسرے لوگ بھی کلیم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعیت کو، اس تحریک کو جو برپا ہوئی ہے اس مقصد کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے چند ایک چیزیں اس میں فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعتی زندگی کا، سما کا کہ امیر کے احکام سننے کا، طاعت کا حکیم کے امیر کے احکام ماننے کا، ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور اس کو ہم جو ہے نا بالکل اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ ہم جو ہے اس میں کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہو، کیونکہ جو نظم ہے، جو اجتماعیت ہے، وہ اجتماعیت چلتی ہے امارت کے ساتھ ہے، قیادت کے ساتھ ہے، اس کے بغیر جو اجتماعیت چل نہیں سکتی، تحریک چل نہیں سکتی، اور وہ اس وقت چل سکتی ہے جس میں سماع اطاعت ہو۔ سماع اطاعت مینلی وہ چیزیں جو اس تحریک کو چلاتی ہیں، یعنی کہ جو ان کو کہا جائے، جو حکم دیا جائے، جو کرنے کے لیے کہا جائے، جس سے رکنے کے لیے کہا جائے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک وہ مثال کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کوئی شخص آیا، اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو باہر جو سن رہا تھا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، کہ ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو۔ جو جوتوں کے پاس انٹر ہو رہا تھا وہیں بیٹھ گیا، کہ ہو سکتا ہے میرے لیے ہو۔ جب ان سے کہا یہ آپ کے لیے نہیں تھا، انہوں نے کہا اگر ایک قدم آگے پیچھے ہوتا اور موت آ جاتی تو کیا میں اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اپنی جان دیتا؟ تو یعنی کہ اس حد تک جو سماعت تھی۔ تو یہ جو نظم ہمارا نظم ہے، جو یہ تحریک ہم جس کے لیے برپا کی ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اور یہ وہی کام ہے جو انبیاء کا کام تھا۔ تو اس میں جو سماع اطاعت ہے وہ اسی لیول کی ہونی چاہیے، تبھی جو یہ کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ جہاں ہمیں کمی نظر آئے نظم میں یا تنظیم میں یا تحریک میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، یا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلی جماعت تھی، جنہوں نے اس صحابہ کی جماعت تھی جس پیغام کو لے کے بڑھے، جو ان کا شعور تھا سماع اطاعت کا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اس کو آگے بڑھانے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص تم میں سے، اب یہ معاشرے کے ساتھ جو ہے اس کے تعلق، پہلے قیادت کے ساتھ تعلق تھا، اب یہ معاشرے کے ساتھ تعلق ہے کہ معاشرے کو کس طریقے سے استوار کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس برائی کو واضح کرے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا دل میں اسے برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور کمزور ترین اگر آپ لیں تو وہ تو یہ کہ اس کے بعد زیادہ امکانات ہے کہ انسان جو ایمان سے نکل جائے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ ایک ہمیں جو سٹرکچر دے دیا گیا کہ ہم اگر معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے آس پاس جو ہے وہ اگر کوئی برائی نظر آتی ہے تو ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم اپنی پوزیشن کے مطابق جو ہے اس پہ کریں گے۔ اگر حکومت ہمارے پاس ہے تو اس کو ہم جو ہے اپنے جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، ہاتھ سے روکنے، طاقت سے روکنے کی بات ہے۔ اگر طاقت نہیں رکھتے زبان سے، اگر ورنہ ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو تلقین کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا، ان کو اس سے روکا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم ہم اپنے دل میں اس کو برا جانیں گے۔ اگر ہم دل میں برا نہیں جانیں گے تو کچھ مدت بعد ہم ان میں جو ہے وہ انوالو ہو جائیں گے اور وہ برائی جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر دل میں برا جانیں گے تو ایک ریزسٹنس جو ہے وہ قائم رہے گی۔ تو اللہ کے یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ آیت مبارکہ ہے بڑی اہم، اور اس میں ہمیں غور بھی کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا
میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اپنے رب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مخلوقات بنائی ہیں, جو دنیا میں باقی چیزیں بنائی ہیں, وہ سارے انسان کے لیے بنایا ہے, اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے, یہ قرآن پاک کے دوسرے جو ہے اس سے ملتا ہے. اور جو ہم اپنا تحریک کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ اللہ کے لیے ہو, اور نماز جو اس میں غفلت نہ ہو, اس میں کمی نہ ہو, اس کو وقت پہ پڑھا جائے, اس کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. اس کے بعد جتنی عبودیت جو عبادت کے جتنے مراسم ہیں سب, اور پھر اس کے بعد ہے کہ پوری زندگی میرا جینا میرا مرنا, مطلب کہ پوری زندگی جو ہے وہ اپنے رب کے لیے, یہی اخلاص ہے. اس کو ہم ذرا اپنی تحریک کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ تحریکی شعور کیا ہے. کسی بھی تحریک کا کارکن جب اپنی خواہشات, اپنی سوچوں کے دھارے, اپنی ذات, اپنی ترجیحات تحریک کی کامیابی کے لیے مختص کر دے تو گویا اپنے جملہ ہوش و واشت بردائے رغبت اس تحریک کے نام کر دے, تو اسے تحریکی شعور کا نام دیا گیا. اس کو اگر ہم دیکھیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ ملا کے تو پھر جو ہمیں یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی. یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ میری نماز, میری تمام مراسم عبوریت, میرا جینا میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے. یعنی کہ رب العالمین نے جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے, ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو, اپنے وقت کو, اپنے مال کو اپنے رب کے لیے لگا دیں گے, یا اپنے رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے, اس کو سر بلند رکھنے کے لیے ہم اس کے لیے استعمال کریں گے. تحریک شعور میں آیت مبارکہ سورہ آل عمران کے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تو بالکل متاع غرور ہے. اس میں ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کرنا, دنیا کے نصب العین بنانے کے بجائے آخرت کو نصب العین بنانا, دنیا میں جئیں مگر محض دنیا کے لیے نہیں, دنیا میں رہیں اسے برتیں لیکن مقصد آخرت میں کامیابی کا حصول ہو. تو یہ آیات قرآن پاک کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک عارضی سا ٹھکانہ ہے. اور ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ہمارے بڑے عزیز بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آتے. جاوید مسعود بھائی کو لے لیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. فرید بھائی کو لے لیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. کہ کس کیفیت میں گئے ہیں. سراج الہدا بھائی کو لے لیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں کس کیفیت میں گئے. ہمارے ساتھ تھے, ہم ماننے کے کچھ دیر ماننے کے لیے تیار کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو گیا ہے. تو یکدم جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے, چلے گئے. ہم میں سے بھی کوئی کسی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے, جا سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے, کیوں ہمارے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, کام کرتے تھے. ہمارے مربی بھی تھے, ہمارے سینئر بھی تھے. ہمارے سامنے ڈاکٹر برنی صاحب, شجاعت اللہ برنی صاحب, کس طریقے سے گئے, یہ یکدم اچانک. لیکن جو اپنے یہاں پہ جو جتنا ان کا اخلاص تھا, جتنا ان کا خلوص تھا, جس نیت کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ وہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہے, وہ ہمارے لیے آج ریفرنس ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا. اس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم انکریجمنٹ حاصل کرتے ہیں, اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے کیا, انہیں اپنی زندگی کیسے جو ہے اپنے اوقات کو تقسیم کر کے. برنی صاحب کے بارے میں جب آپ ناظم اعلیٰ تھے تو میٹنگ جو تھی تربیتی دعوتی کمیٹی کی مرکز کی, وہ جدہ میں ہوتی تھی. تو اکثر وہ جدہ میں آ کے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد دوبارہ رات کو ہی طائف واپس جاتے تھے وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے. یہ ایک دفعہ نہیں, 20 دفعہ. اور جدہ اور طائف اتنا نزدیک نہیں ہے کہ آدمی ڈرائیو کر سکے, اور عمر ان کی جو تھی وہ 70 کے آس پاس تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے بغیر کسی تھکاوٹ کے وہ یہ کام کرتے تھے. تو یہ ایک ہمارے سامنے بڑی مثال ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ان لوگوں میں دیکھیں, ان لوگوں میں کتنی سادگی تھی, اور بالکل کوئی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ان کی پوزیشن یا اس کے حساب سے بالکل اپنے میں سے نظر آتے تھے. اور یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں جو ہمارے لیے ہیں. اور یہ دنیا اس میں, کیونکہ انہوں نے آخرت کو جو ہے وہ ترجیح تھی دنیا کے مقابلے میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے, اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جو ہے وہ بہترین مقام عطا فرمائے. تو لیکن یہ کہ یہ ہمارے سامنے ہے, ہم میں بھی کوئی کسی وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن اللہ کرے ہم اپنے اوقات کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے شعور کو اس تحریک کے لیے اس لیے استعمال کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. تحریک کیا ہے؟ کئی افراد کے مجموعے کی طرف سے
کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کوشش اور عمل کو تحریک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جس تحریک کے ساتھ ہم منسلک ہیں، اس کا مقصد اقامت دین ہے، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ یہ مقصد ایک فرد نہیں ادا کر سکتا، اس مقصد کے لیے کچھ لوگوں کا مجموعہ چاہیے۔ تو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو 1941 میں قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پورا تجزیہ کیا، اگر کوئی اور جماعت یہ کام کر رہی ہوتی تو میں اس میں شامل ہو جاتا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو میں اس کو اکیلا کروں گا، لیکن انہوں نے ایک اجتماعیت بنائی، اس کا ایک مقصد واضح کیا، اس کے لیے دستور بنایا، لوگوں کو مجتمع کیا، اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ کام شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے دریا اور جوہر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دریا جو ہے وہ اس میں روانی ہوتی ہے، تحرک ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، اور جوڑ جو ہوتا ہے پانی اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کنفائن ہوتا ہے ایک جگہ پہ۔ اگر آپ اس کو زیادہ اچھے لفظ میں کہہ لیں، جوڑ کے بجائے آپ جھیل لے لیں تو وہ ایک مقام پہ ہوگی، لیکن دریا جو ہے وہ ایک مقام سے چلے گا، دوسرے مقام تک جائے گا اور چلتا رہے گا۔ ایک کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر دریا جو ہے وہ کھڑا ہو کے لوگوں کی باتوں کا، اور جو اس کا لوگ حشر کرتے ہیں کہ اس میں گندگی پھینک رہے ہوتے ہیں، اس پہ مختلف قسم کے پروجیکٹس بھی اپنے چلا رہے ہوتے ہیں، تو جواب دینا شروع کر دے تو دریا سے جوڑ میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ ایک اس میں ایسی تحریک ہے، تحریک کے سامنے ایک اپنا ہدف ہے، ایک اپنی ویژن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تسلسل کے ساتھ اپنا کام کرنا، وہ رکتی نہیں ہے۔ لیکن وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر چٹانیں آ جائیں تو چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں، اور دریا اپنا راستہ جو ہے تبدیل کر کے آگے کی طرف موو کر جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کسی وقت کوئی ایسا وقت آئے تو ہمیں جو ہے وہ مختلف آلٹرنیٹس ہونے چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اس تحریک کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو چیز ہے وہ مسلسل کوشش ہے اور عمل ہے۔ اگر اس میں مسلسل کوشش اور عمل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تحریک نہیں رہے گی۔ تحریک کے 3 لازمی اجزاء ہیں، اسی جو آپ کے سامنے میں نے چیز رکھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اجتماعی مقصد ہو، انفرادی مقصد کے لیے تحریک نہیں چلتی، اجتماعی مقاصد کے لیے تحریکیں چلتی ہیں۔ دوسرا، اس میں اجتماعیت بھی ہو اور تنظیم بھی ہو، تنظیم اور قیادت کے بغیر جو ہے وہ جو تحریکیں نہیں چل سکتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں جدوجہد ہو، کوشش ہو اور عمل ہو۔ اس میں اگر ہم نمبر 2 کے لیتے ہیں تو اس میں قیادت بہت یہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ قیادت جو ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے، اور لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے، اور افراد جو ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر قیادت جو ہے وہ باشعور نہ ہو اور قیادت کے شعور میں ہی کمی ہو تو جو لوگ ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اور تحریک جو اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک فرد جو وہ قائد ہے۔ ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے ہم رکن ہوں یا امیدوار رکنیت ہوں یا ناظم علاقہ ہوں یا ناظم حلقہ ہوں، زون ہو، منطقہ ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے مقام پہ قائد ہے۔ جو ہمارا کارکن بھی ہے اس کا بھی آس پاس ایک سرکل ہے، جس سرکل کو وہ گائیڈ کر رہا ہے، جس سرکل میں بیٹھ رہا ہے، جس سرکل کے پروگرام کر رہا ہے، ایسے ہی ہمارا ناظم حلقہ بھی۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے شعور کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ اس تحریک کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ اسلامی تحریک کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم ایک اس تحریک کا حصہ ہیں جس کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی تحریک نہیں ہے۔ بے شمار تحریکیں ہیں ہمارے ملک میں بھی چلی بھی ہیں، ختم بھی ہوئی ہیں، آ بھی رہی ہیں، چلتی بھی رہی ہیں انڈو پاک میں، لیکن وہ جو ہے اسلامی تحریکیں نہیں ہیں۔ اگر اسلامی تحریکیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کی بندگی اختیار کرنا، اور دوسرا ہے کہ اس کی دعوت دینا، تیسرا اس کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، اس تحریک کو اسلامی تحریک کہیں گے۔ یعنی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی جو ہے ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، قرآن پاک میں کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اپنے شب و روز کو اس کے مطابق ڈھالنا، اور اس کے بعد یہ اس کی دعوت دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے ہم بیٹھیں گے، نہیں۔ جیسے روشنی ہوتی ہے نا، تو روشنی اس کو نہیں کہتے روشنی کو کہ جو صرف ایک مقام پہ مقید رہے، نہیں، روشنی پھیلتی ہے اور آس پاس کے پورے ماحول کو جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے۔ ایسے جو ہے وہ جو اسلامی تحریک ہے، یہ تحریک ہے، وہ ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، وہ پھیلتی ہے، چلتی ہے۔ اس لیے اس کی لازم ہے کہ ہم جہاں پہ بھی اگر ہم تحریک ہیں تو ہمارے آس پاس پہ اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آنے چاہیے۔ اگر آس پاس اثرات نظر نہیں آ رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم تحریک ہیں یا ہم نے صرف تحریک کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یا تحریر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، تحریک ہے یا تحریک کے مطابق اپنے آپ کو ہم نے ڈھالا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی احساس رہے گا۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے
کام کرتے ہوئے اپنے سارے کام کو کریں گے تو پھر ہم اسلامی تحریک کا حصہ ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں شعور کی طرف۔ شعور کو انگلش میں کانشیس کہیں گے، اس کا مطلب یہ اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونا۔ یہ میں کچھ سلائیڈیں آئیں گی جس میں ہم شعور کو فوکس کریں گے، شعور ہے کیا، ہم اسلامی شعور تحریکی شعور کہتے ہیں۔ تو شعور جو ہے ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے، اس میں کئی چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن سب ریلیونٹ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس سے باہر ہے، اور ہمیں جو اسی کے تحت جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہی ہمارے جو ہے وہ سامنے رہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ ایک جو ہے وہ چیز جس کو یعنی کہ سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونا۔ کسی شعور جو ہے کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ اور تمیز ہے، کسی کام کو کرنے کا ملکہ یعنی سکل، کس کام کو ہم نے کرنا ہے اس میں ہم کتنے سکلفل ہیں، کتنی خوبصورتی سے اچھے طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں۔ ہوشیاری، سمجھ بوجھ، احساس اور دانائی، تو یہ بھی شعور پہ ایک مثال ملتی ہے مینجمنٹس کی بکس میں۔ تو ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے اور چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا وہ، اور لوگوں کو کچھ اعتراض ہوا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے بیٹے سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہماری جو ہے وہ ایک شپمنٹ آنی تھی، اس کا جو ہے وہ تم پتہ کر کے آؤ۔ تو بڑا بیٹا گیا شپمنٹ کا پتہ کرنے کے لیے، تو اس نے آگے بتایا کہ ہاں شپمنٹ آ گئی ہے۔ اب پھر اس دوسرے کو بھیجا، دوسرا آیا، اس نے کہا شپمنٹ آ گئی ہیں، اس میں اتنی جو ہے وہ ہماری چیزیں ہیں جو کہ ہیں، اور ایئرپورٹ اس پہ سی پورٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب تیسرے بیٹے کو بلایا تو نے کہا شپمنٹ ہماری آ گئی ہے، اس میں ہمارے اتنے کنٹینرز ہیں، اس میں میں نے کنٹینرز میں دیکھا تو ایک جو کنٹینر تھا اس میں مال ٹوٹا ہوا تھا، ہم نے اس کا کلیم کرنا تھا، اگر ہم کلیم نہ کرتے تو ہمارے پاس کلیم کرنے کا ٹائم ختم ہو جاتا، تو میں نے اس کا کلیم جو ہے وہ بھر دیا ہے، ان کے لیے کہہ دیا ہے۔ اب تینوں رپورٹ ایک ہی دی، ایک ہی سوال سے اس کی رپورٹ دے رہے تھے، لیکن ہر ایک کی رپورٹ جو تھی وہ مختلف تھی، اور اس کے مطابق یہ جو ہے وہ ان کا جو تھا، ہر ایک شعور جو تھا اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے اپنی رپورٹ دی۔ تو ہمیں اس شعور کو جو ہے ہم جب تازہ کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف سکلز جو ہے مہارتیں حاصل کرتے ہیں، تو ہم اس کام کو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں سکل میں شعور میں جو ہے ہوشیاری، سمجھ بوجھ، احساس، دانائی، پہچان، آگاہی اور اس پر عقل اور علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس شعور میں شامل ہوں گی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، تصوف بھی جو ہے اس کا بھی ایک شعور ہے، اور یہ تصوف شعور کے مفہوم جاتا ہے کہ ذات اور صفات الہی سے واقف ہونا، اور یہ روحانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں انسان کو۔ اللہ کی بندگی اور ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں یہ لوگ تصوف کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں غور کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی لوگ نہیں ہوتے۔ نفسیات میں شعور کا مفہوم جو ہے نفس کی وہ کیفیت جس کے ماتحت تمام کیفیات نفسی، احساس اور ارادہ ہیں، یہ اس کو جو ہے نفسیات کی زبان میں کہیں گے۔ اس کے بعد اس کے مترادفات جو ہیں، جو ایکویولنٹ ورڈز ہیں اردو میں شعور کے، وہ عقل ہے، دانائی ہے، سلیقہ ہے، شناخت ہے، یہ سب جو ہے شعور میں آئیں گے۔ آگاہی، معلومات، پرکھ اور فراست، یہ سب جو ہے وہ شعور کا ہی حصہ ہیں، اور اس میں جو ہے شعور کہیں گے ان میں سے کوئی لفظ بھی بہت عقل مند ہے وہ بھی یہ باشعور ہے، یہ سارے جو دانا ہے، ہم اس کو بڑا سلیقہ شعار ہے، تو یہ سارا ہوگا کسی نہ کسی چیز کا جو شعور کسی میں ہے، اس کو ہم ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ شعور سے انسانی مزاج شعور سے بنتے ہیں، یعنی کہ مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج میں بنایا، لیکن اس کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے شعور پہ، کتنا اس کو کس چیز کا شعور ہے، وہی اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ انسان کی روحانی ترقی میں اس کا اہم کردار ہے۔ باطنی شخصیت کے جتنے بھی گوشے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شعور کے زیر اثر پرورش پاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعور بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بارے میں صرف یہ تحریک کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، سب کے لیے جو اس کی ضرورت ہے۔ اور جب شعور بلند ہوتا ہے تو شعور صرف ایک جگہ اس کے اثرات نہیں ہوتے بلکہ شعور کے اثرات زندگی کے ہر پہلو میں پڑتے ہیں۔ اگر آپ باشعور ہیں، آپ اگر کوئی دفتر میں ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں تو تحریک کے ساتھ بھی ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، اور جو دفتر میں سست کام کرتا ہے وہ تحریک میں سست کام کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز یہاں پہ سکلز جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اپنی پوری زندگی میں ہر پہلو سے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ شعور جب بلند ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ شعوری بہتری جو اس میں آتی ہے۔ شعور کے مختلف پہلو ہیں، اس میں جذبہ ہے، ادراک ہے، ارادہ ہے، یہ 3 پہلو ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جذبہ کیا ہے۔ جذبہ شعور میں جذبے کے پہلو سے انسان کی شخصیت میں ذوق،
وجدان، محبت، عشق، رغبت، جنون جو ہے وہ پروان پاتے ہیں. اس سے روحانی شخصیت وجود میں آتی ہے. اور یہ جذبے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. جذبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہمت سے زیادہ، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اس کا جذبہ ہوتا ہے. یعنی کہ ادروائز اگر جذبہ نہ ہو تو کسی آدمی کو اپنی جگہ سے موو کرنا مشکل ہو جائے، لیکن جذبے میں انسان جو ہے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ انسان کی روح اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. شعور کا دوسرا پہلو ادراک ہے. ادراک، شعور میں ادراک کے پہلو سے انسان کی شخصیت میں علم وجود میں آتا ہے. یعنی کہ جب ادراک اور علم ایک ہی، اور علم، عقل، فلسفہ وغیرہ پروان چڑھتے ہیں، اور اس سے علمی شخصیت بنتی ہے. یعنی جتنا آپ جو ہے وہ علم اور اس پہ فوکس کریں گے تو اپنا ادراک آپ کا بڑھے گا، جو اس کا دوسرا پہلو ہے، اور اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ ایک علمی شخصیت کے طور پہ پہچانے جائیں گے. تیسرا جو اس کا ہے وہ ارادہ ہے. انسان کی شخصیت میں جب ارادے کا پہلو غالب آ جائے تو اس سے قوت عمل بنتی ہے اور وہ انسان عملی شخصیت جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دو تھے، تین چیزیں تھیں جو میں نے آپ سامنے رکھی شعور کے لیے. اس میں سب سے پہلے جذبہ تھا، اس کے بعد جو ادراک تھا، یہ علم، اور اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ ارادہ تھا. یعنی کچھ کرنے کی جو ہے وہ پرو ایکٹیونیس جسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ اس میں یوز میں بینیفٹس کے اس میں کریں تو پرو ایکٹیو، آگے بڑھ کے کرنے والے. تو یہ کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں، آگے بڑھ کے کرتے ہیں. یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن بڑے ان کی اہمیت ہے. اس میں اب جو ہے میں شعور کے لحاظ سے مختلف کیٹیگریز جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مختلف جو پاکٹس ہیں ان میں شعور کی کیا کیفیت تھی. سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لیتے ہیں. صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب جس مطالبے کو پورا کرنے کی صلاحیت تھی اس کو فوراً پورا کیا. جب آپ کو حکم دیا گیا تو اس میں ڈیلے نہیں ہوا، فوراً جو ہے اس حکم کو پورا کیا. ایک دفعہ مال کی ضرورت پیش آئی، گھر کا پورا مال حاضر کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورے لشکر کا ساز و سامان کے ساتھ لیس کر دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو چیز تھی وہ دے دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے کہ وہ سونے کے سکے لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے اس کا کر رہے تھے. پوچھا کتنے لائے ہو؟ کہا کہ جس رب نے مجھے انگنت دیا میں اس کے لیے انگنت دے رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ جذبہ تھا. اور ایک صحابی جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں مال مانگا ہے. تو انہیں ایک یہودی کے جو کنواں تھا اس کو ساری رات کام کرتے رہے، 2 ہاتھ کھجوریں ملی، وہ لے کے حاضر ہو گئے. یعنی کہ اس میں کوئی کوشچن نہیں تھا، فوراً جو اس کو پیش کیا. امت کے جن صحابہ کے پاس دولت تھی وہ اپنی دولت لوٹا رہے تھے، اور جو نادار تھے وہ غم میں آنسو بہا رہے تھے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو قرآن پاک کا تبصرہ اس میں آیات ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ مثلا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی سواری، نہیں دے سکے، تو وہ اس میں افسوس سے روتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی سرسبز شاداب کھیتیوں، چلتے کاروباروں، محبوب اولاد، چہیتی بیویوں سے منہ پھیر کر میدان جنگ کی طرف اس طرح دوڑ پڑے کہ جیسے ان میں سے کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو تھا نا، یہ صحابہ اکرام کا شعور تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے. اور پھر ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد جو خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کس طریقے سے پھیلا ہے. وہ عملی قسم کے لوگ تھے، وہ علمی لوگ بھی تھے، عملی لوگ بھی تھے، روحانی لوگ بھی تھے. تو یہ ساری جو شعور کی کیفیتیں تھیں ان میں مجتمع تھیں، اور ایمان ان کا جو تھا بڑی ایک بلندی پہ تھا. اور بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ اللہ کے رسول کی سماعت کرنے والے تھے. اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ امت کے ایک ایک فرد کو اس دعوت سے اتنی محبت تھی، جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کا دوست ہوتے، اور جو اس سے نفرت کرتا اس کو وہ دشمن قرار پاتا. خونی رشتے دار بھی اگر اس دعوت کو مٹانے کے لیے آگے بڑھتے تو ان کے خلاف صف آرا ہو جاتے. یعنی کہ یہ ان کا شعور تھا. اور جو بدر کا جو مارکا ہے اس میں ہمارے سامنے ہے کہ رشتہ دار ہی دونوں طرف تھے، قریشی دونوں طرف تھے جو ایک دوسرے سامنے تھے، لیکن ایک جو تھے وہ حق پہ تھے اور ایک حق کو مٹانے والے تھے. فرق صرف اتنا ہی تھا. اس کے بعد ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ان بھائیوں سے جو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تحریک میں شامل ہونے کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تسلسل کے ساتھ ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں. ان کو امیدوار رکنیت کہتے ہیں. اور یہ امیدوار رکنیت جو ہیں ان کو ہم بنیادی طور پہ امیدوار رکنیت بننے سے پہلے بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لٹریچر کو پڑھیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ اٹھنے بیٹھنے کا ان کا پروگرام ہے اور کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ شامل ہونے والے ہیں. اور یہ شعوری طور پہ اس چیز کو جان سکیں کہ ان کا اس جماعت کا، اس تحریک کا
جو نصب العین کیا ہے، اس کی ویژن کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، وہ اس کو جانچ سکیں اور افراد کے ذریعے سے اس کو سیکھ سکیں۔ میں اکثر ایک بات جو ہے وہ سوچتا ہوں بھی، کہتا بھی ہوں، اور اس پہ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، جو جس فرد کو جو امیدوار رکنیت جس حلقے میں جاتا ہے، ہر حلقے کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو وہ امیدوار رکنیت اسی کلچر میں ڈھل جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہی جو ہے وہی جماعت ہوتی ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے حلقوں کا کلچر جو ہے وہ دینی کلچر ہونا چاہیے، تحریکی کلچر ہونا چاہیے، تاکہ جو فرد آئے وہ ہمارے انٹریکشن سے سیکھے گا اور تحریک کو جانے گا۔ ہم جو فرد کو ایک میسیج دے رہے ہیں، اس کی ایک تربیت کر رہے ہیں، اگر ہم غلط تربیت کریں گے تو ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس میں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا جو حلقہ ہے، چاہے ہمارا دعوتی حلقہ ہے یا تنظیمی حلقہ ہے، بنیادی طور پہ یہی دو چیزیں ہیں۔ باقی جو رپورٹنگ سسٹم ہے جو ہمارا اوپر تک جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ تربیت اور جو داخلہ ہے وہ یہیں سے ہے، دعوتی حلقے میں اور تربیتی حلقے، تنظیمی حلقے میں، اور ان کو خاص طور پہ ہمیں جو ہے فوکس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تحریک کے مطابق نہ ہو اور ایک آنے والا فرد اس سے جو ہے وہ غلط میسیج لے لے۔ اور پھر عقیدہ اور نصب العین جو ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھے اور سمجھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہم کیا مقصد۔ پھر شرکت جماعت کے تقاضوں کو سمجھنا، یعنی کہ آپ امیدوار رکنیتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں کیا کیا کام کرنے پڑیں گے، آپ اگر اس کے لیے تیار ہیں تو پھر آئیں، ورنہ تو جماعت کا تو یہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جماعت نے افرادی قوت پہ جو ہے وہ نہیں غور کیا، بلکہ افراد کی صلاحیت پہ غور کیا ہے کہ بعض افراد ہوں، کمیٹڈ ہوں، جو ان کے جو ہے وہ بالکل مطمئن ہوں اور اطمینان کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہوں، وہ نہ خود پریشان ہو نہ تنظیم کو پریشان کرے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو ہے نا کوانٹٹی پہ نہیں بلکہ کوالٹی پہ جو ہے وہ ہمیں جانا ہے، اور جو بھائی آنا ہے اس پہ پوری محنت کریں، اس کو پورا سمجھائیں، اس کو مواقع فراہم کریں، لیکن جب وہ مطمئن ہو تو پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس تحریک کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد حلف رکنیت ہے، ذمہ داری کا شعور ہے۔ ہمیں خاص طور پہ جب موقع ملتا ہے جس حلف کو دیکھنے کا، جب کس پہ ذمہ داری پڑتی ہے اس لحاظ سے، یا اگر ہم جو ہے وہ ان لوگوں کی جو روداد اول میں جب تفصیل پڑھتے ہیں کہ جب مولانا نے جماعت کو قائم کیا تھا اور اس کے بعد سب نے شعوری طور پہ اسلام کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے، شہادت کا کلمہ پڑھ کے اس میں شامل ہوئے تھے، تو لوگوں کی کیفیت کیا تھی، تو وہ ایک کیفیت نظر آتی ہے اس حلف کی جب انسان رکنیت کا حلف لیتا ہے کہ واقعی ایک زندگی کا ایک نیا پہلو شروع ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہو جاتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے دین کی، اور اس کے دین کو قائم کرنے کی، اس دین کو آگے بڑھانے کی، اس دین کی خدمت کرنے کی، اور جو مین چیز ہوتی ہے کہ اس کو ملے گا کیا، ملے گا اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی جنت، اس کے ذمہ داری احتساب۔ اسی میں جو ہے یہ ہم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارا احتساب کیا ہے۔ احتساب کیا ہے؟ کسی کو نظم اور اصول توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جس لیول کا بھی ہو، اس کو جو روکا جائے گا، لیکن یہ ہر ایک اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اسے پوچھا جائے گا، منطقہ کا، زون کا، اور اس کے بعد علاقے کا، حلقے کا، ہر جگہ جو ہے ناظم کا احتساب ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں، یعنی تنظیم کو اگر کہیں سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ کام اس کے مطابق نہیں ہو رہا، تو یہ شعور ہم بلند کرتے ہیں اپنے امیدوار رکنیت میں کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر شامل ہونا چاہے تو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ جہاں خرابی شروع ہوتی ہے، وہ خرابی شروع ہوتی ہے احتساب نہ کرنے پہ، احتساب نہ ہونے پہ۔ اور اس میں آگے ایک پوائنٹ آئے گا کہ جس کا احتساب کیا جا رہا ہو وہ کس طریقے سے احتساب کروائے، اور جو احتساب کرنے والا ہے وہ کس طریقے سے احتساب کرے۔ بس یہ بھی اہم چیز ہے، ہمیں اس چیز کو بھی شعور ہونا چاہیے، اس کو چیز کو بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ اب یہ ایک رکن کا شعور جو ہے اس میں کیا چیزیں جو ہیں اس کے لیے معاون ہوتی ہیں اور کیسے اس کو ہونا چاہیے۔ اہم چیز ہے وہ علم، دین کی فکر ہے۔ ابھی میرے پروگرام سے پہلے جو ہمارے یہاں پہ جو کمیٹی ہے کہ کتب اور کیسٹس کی، اس کے جو ذمہ دار تھے شاہد لطیف بھائی، انہوں نے آپ کے سامنے اناؤنسمنٹ کی اور انہوں نے انسینٹیو رکھے۔ انسینٹیو کس کے لیے رکھے؟ کہ آپ کتابیں خریدیں، آپ کتابیں خریدیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیں، کیونکہ وہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہی آپ کو شعور آئے گا کہ یہ تحریک کیا ہے۔ اگر کہیں کمی ہوگی تو اس کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کمی کو آپ پورا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو اس لیے جو تحریک ہے وہ پورا اس پہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں
تاکہ یہ شعور جو ہے یہ منتقل ہو سکے دوسرے لوگوں تک اور دوسرے لوگ بھی آگے بڑھ سکیں۔ لٹریچر خود بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ اپنا جائزہ کہ ہماری زندگی میں کوئی ناجائز سی داخل تو نہیں ہوگی، یہ اپنا احتساب ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ رات کو نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ جائے اور چاہیے کہ دوسرے اس کے حساب کریں، اپنا احتساب خود کرے اور دیکھے کہ کس کیفیت میں میری زندگی گزر رہی ہے، جس کیفیت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اسی کیفیت میں اس نے اپنے رب سے جا کے ملنا ہے، کہ وہ کس دل کو، وہ قلب سلیم کو لے کے جا رہا ہے کہ اس کا قلب جو ہے وہ اتنا صاف اور پاک نہیں جس کو لے کے اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ دیکھے کہ میرے دل میں کس قسم کی خواہشات ہیں، کس قسم کے وسوسے ہیں جو اٹھ رہے ہیں، یہ پاکیزہ ہیں یا غیر پاکیزہ ہیں، یہ مطلوب ہیں یا غیر مطلوب ہیں، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو یہ جو انسان خود کر سکتا ہے، کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ سب سے بڑا محتسب انسان خود ہے، اس کے انسان کو خود جو ہے وہ ٹائم آؤٹ لے کے ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک پھر لسٹ بنانی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنے کی ہیں، یہ چیزوں کی کمی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ تو سی دعوت کا ولولہ، یہاں پہ میں نے لفظ استعمال کیا ولولہ، یعنی کہ صرف شوق سے بات نہیں چلتی، یہ کہ انسان کو جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہو کہ اس دعوت کو ہم نے پھیلانا ہے۔ اس میں پھر کیا ہوگا کہ وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا، ہر ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا، اور وہ ہر موقع کی تلاش میں رہے گا کہ کس طریقے سے اس دعوت کو میں دوسروں تک پہنچاؤں، کس طریقے سے اس دعوت کو آگے پھیلایا جائے۔ لیکن اگر ولولہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، تو ہمارے کالج میں جو لائبریری میں لائبریری اٹینڈنٹ آپ کہہ لیں، وہ تھے، وہ جماعت کے ایک بزرگ کارکن تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، اس میں ہمیشہ جو ہم پڑھتے ہیں نا مثلا کتابوں میں کہ پہلے کارکن اس قسم کے ہوتے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ وہ رکھتے تھے، اور وہ جو پروفیسر حضرات تھے ان کو وہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے، ایک اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ پھر ان کا جاب ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ شہر میں عدالتوں میں ججز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو مٹیریل فراہم کر رہے ہیں۔ اگر مثال پر میں پاکستان کے ہوں تو کوئی بھی نئی کتاب آئی تو مجھے کہیں گے یہ کتاب نہیں ہے، آپ یہ ضرور لیں، یا اس کتاب کی انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، وہ ڈسکس کرتے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ ایک، اور جب مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، غالباً جو پرائیویٹ لائبریری ہوگی ان کی سب سے بڑی لائبریری ہوگی۔ غریب آدمی تھے بالکل، لیکن شوق تھا، اور انہوں نے اپنی جو لائبریری بنائی ہوئی تھی اور ان کو تقسیم بھی کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے۔ تو یہ ولولہ ہے جس کو ہم کہیں گے، اور یہ ولولہ انسان ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر اپورچونیٹی کو، ہر موقع کو استعمال کریں، اور جو لٹریچر ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر نظم کا احترام لکھا، بے حد احترام لکھا ہے، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ دینی نظم ہے، یہ اخلاقی نظم نہیں ہے، یہ دینی نظم ہے۔ یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس نظم کے ساتھ منسلک ہیں۔ سب لوگ اس سے منسلک نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ نظم جو ہے، اس کے نظم ہوتے ہوئے اس چیز کے امکانات لیں کہ اس دعوت کے پیغام کو ہم دوسروں کو پہنچا سکیں۔ یہ نظم ہمیں اپرچونیٹیز فراہم کرتا ہے، کتابیں دیتا ہے، کیسٹ دیتا ہے، پروگرام دیتا ہے جس میں ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں اور اس دین کی دعوت ان تک پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ دین کی طرف رغبت اختیار کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے نا کہ جو اجر اس کو ملے گا وہ اجر نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کو ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ بے شمار لوگوں کو اس دین کی طرف لائیں تاکہ آپ کے نام اعمال میں بے حد و حساب اجر جو ہے وہ درج ہوتا رہے اور نام اعمال آپ کا بند نہ ہو۔ آپ اس سیریز میں چلے جائیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آپ نے کسی کو دعوت دی، آپ کی دعوت کی وجہ سے ایک صاحب جو ہے وہ تحریک میں شامل ہوئے، اب ان کی دعوت سے جو لوگ بھی شامل ہوں گے ان کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اجر عطا فرمایا۔ جیسے تجارت ہے نا، تجارت جو تاجر ہے وہ 24 گھنٹے جو اپنی تجارت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سوتے ہوئے خواب بھی جو دیکھتا ہے وہ اپنی تجارت اور اپنے بزنس کے دیکھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دعوت ہے، اس دعوت میں بھی آپ کا شعور اس لیول پہ چلا جائے کہ رات کو آپ کو خواب بھی آئے تو بھی تحریک کی دعوت کے سلسلے میں آئے، اور کوئی خواب بھی نہ آئے، یعنی کہ وہ آپ کے شعور سے لاشعور میں چلی جائے آپ کی دعوت، اور آپ کا یہ ولولہ جو ہے وہ اتنا ہو کہ آپ جو ہے ہر وقت اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اس کا تبھی ہوگا جب ایک نظم ہوگا، اور نظم تب ہوتا ہے جب اس کی سماعتات ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے اور سماعتات ہم، کیونکہ یہ دینی نظم ہے اس لیے ہمیں، مثال کے طور پہ ابھی اگر ناظر صاحب میں جب آیا ہوں تو انہوں نے ایک ٹوپی میرے ہاتھ میں دے دی کہ آپ اس ٹوپی کو پہنے، میں نے مولانا میں یہ ٹوپی تو نہیں پہنتا، لیکن کیونکہ مولانا کا حکم تھا تو میری ٹوپی سر پہ، ورنہ میں بغیر ٹوپی کے بات کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسی اچھی بات نہیں، لیکن کیونکہ نظم کا تقاضا تھا تو میں نے ٹوپی اپنے سر پہ رکھ لی، کیونکہ اور اگر جیسے انہوں نے یہ پروگرام دیا ہے
اور کہا کہ نماز یہاں پہ ہوگی تو نماز یہاں پہ ہی ہوگی، اور ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے سوائے اس کے کہ جس کو یہ اجازت دیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنے رسول کو کہا تھا کہ جب یہ اگر تم جاؤ محفل میں سے تو اجازت مانگ کے جاؤ، اور اللہ کے رسول تمہیں اجازت دیں، اور پھر کہا ان کے بارے میں استغفار کرو کہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ ہو اور تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ تو ایسے یہ کیونکہ یہ اسلامی نظم ہے تو اس لیے ہمیں اس کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سمع و اطاعت کا خیال رکھنا ہے، اور نظم کو یہ احترام ہے۔ احترام یہ نہیں ہے کہ مولانا کو ہم کہہ رہے ہیں مولانا آپ سے بڑی محبت ہے، نہیں، ان کے حکم، ان کی بات، ان کے فیصلے، ایسے ہی ہمارا اپنا حلقے میں تو حلقے کے ناظم جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ نظم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی تعلق ہوگا، وہ میرا ناظم ہے۔ اکثر جو ہے وہ جمعیت میں جو لوگ ہیں اور ان کے جو بھی وہ سر کر رہے ہیں، ان کے جو ناظم ہیں وہ ساری عمر ان کے ناظم رہتے ہیں، یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ بالکل یہی ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ذمہ دار بنائیں گے ان کے ہم ان سے محبت بھی کریں اور ان کا احترام بھی کریں اور ان کے جو ہے ان کی سماعت بھی کریں۔ اب یہ وہ چیز جو کہ اس وحدت کو پارا پارا کر یہ دیکھیں، میں رکن کا شعور جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ غیبت اور نجوہ ہے۔ جہاں غیبت اور نجوہ ہوتا ہے وہاں پہ نظم زیادہ دیر تک چلے، اس میں نظم کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ غیبت اور نجوہ جب بھی ہوتا ہے سب سے پہلے نظم کا احترام ختم ہوتا ہے، سمع اطاعت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کو ہم احتساب کہتے ہیں، اور ہر ایک کو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا احتساب کرے، وہ ظاہر سامنے آ کے بھی احتساب کر سکتا ہے، کس کے ذریعے سے بھی احتساب کر سکتا ہے، مل کے بھی احتساب کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے۔ تو نجوہ کی کہاں پہ ضرورت پیش آ گئی؟ غیبت کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ غیبت اور نجوہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ بولنے کی اجازت نہ ہو۔ یہاں پہ سب سے بڑی جو اس تحریک کی جو پرائم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بولنے کی اجازت ہے، آپ کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا کتنا دبدبہ تھا، لیکن جب آپ نے کرتا بنایا تھا کہ جو 2 چادر سے بنتا تھا تو ایک صحابی نے کہا تمہاری بات نہیں سنیں گے جب تم اس چیز کا جواب نہ دے دو کہ یہ تم نے جو کرتا کیسے بنایا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے سے، انہوں نے کہا ہاں اب آپ کی بات سنیں گے۔ ہمارا تو حساب اس لیول کا ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے یہ نجوہ، لیکن جہاں پہ نجوہ اور غیبت ہوگی وہاں پہ یہ وحدت پارا پارا ہوگی، اور یہ بڑے آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں بھی آگے بھی آئے گا۔ جیسے دیوار ہوتی ہے نا، وہ دیوار بنی ہوتی ہے اس کی سیمنٹ کی یا ریت کی، تو ریت کا ایک ایک ذرہ اس میں سے نکلتا رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دیوار جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ ایسے نظم تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم میں سے یہ کام کرے اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ وہ نظم کی جو ہے وہ نظم کی تباہی میں وہ جو ہے وہ حصے دار بن رہا ہے، اور ان اللہ وہ جواب دے جائے اس چیز کا۔ ہاں آپ کے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظم سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظم کی بات ہمیں پسند نہیں آ سکتی، فیصلے ہمیں پسند نہیں آ سکتے، لیکن فورم میں اس فورم میں اس کی بات کی جائے، اس فورم میں اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کی جائے، لیکن نظم کا ہمیشہ احترام کیا جائے اور غیبت اور نجوہ سے بچا جائے، کیونکہ یہ جو ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ آگے جو ہے وہ مالی معاونت ہے اور بیت المال ہے۔ بیت المال ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور جو دعوت کے کام ہے اس میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے آج کی اناؤنسمنٹ میں تھا کہ جو 30واں پارہ ہے اس کی آدھی قیمت جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ 20 ریال کا ہے، لیکن نظم جو ہے اس کو 10 ریال میں پرووائڈ کر رہا ہے، اور 10 ریال نظم کہاں سے ڈالے گا؟ نظم بیت المال سے ڈالے گا۔ اور ایک جو بیت المال میں ایک اور ہے کہ نبی کا فرمایا کہ یہ یتیم کا مال ہے، اور جو صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں اس کی بڑی اہمیت اور بڑا اس کا احساس پایا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک پائی کی بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ مثلا خیانت تو ہر بیت المال نہ ہو، اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو تو اس میں بھی خیانت بری ہے، چاہیے کہ جو ہے وہ بیت المال ہو اس کے جس میں یتیموں کا مال ہو اس میں کوئی خیانت کرے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو نظام وضع کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے یہ انسانوں کی جماعت ہے، فرشتے نہیں بستے اس میں، اور ہر ایک سے غلطی کے امکانات جو ہے باقی رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک آڈیٹر مقرر کیا جاتا ہے کوئی جو آڈٹ کرے، تاکہ جو چیزیں اگر اپنی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی جانتا بوجھتا نہیں کر رہا ہوتا، سال کی وجہ سے کر ہوتا ہے، اس کے ایک پیٹرن پہ لایا جا سکے۔ تو اس کو ساتھ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ انسان تعاون کرے تاکہ چیزیں جو صحیح لائن میں چلی جائیں، اور اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر آپ خاص طور پہ ہم جماعت جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے تو بے شمار پروجیکٹ جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، جو اس کی معاونت کرتے ہیں وہ چل رہے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اور ہم اپنے مال میں سے اس کو نکالیں، کیونکہ اصل میں تو یہی ہے جو ہمارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو بکری ذبح کی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا بچا ہے، تو کہ دستی بچ گئی، کہتے ہیں نہیں ساری بکری بچ گئی، یہی نہیں بچی، جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ بچ گیا، وہ ہمارا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تیرے کتنے بچے ہیں، مال وغیرہ پوچھا، انہوں نے کہا ایک بیٹا ہے، 2 گھوڑے ہیں، 1 اونٹ ہے۔
تو ایک اور اس کے ساتھی تھے، تو انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ یا رسول اللہ اس نے جھوٹ بولا ہے آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو میری اور آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے میرا مال پوچھا ہے، تو میرا مال تو وہ ہے جو اللہ کے راہ میں چلا گیا، تو یہ باقی تو دنیا کا مال ہے، یہ دنیا کے مال کی بات کر رہا ہے، میں اس کی بات کروں جو اللہ کے راہ میں چلا گیا. تو ہمارا مال وہی ہے جو اللہ کے راہ میں چلا گیا. اور اللہ یہ جو تحریک ہے، میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا احسان ہے ہم پہ وہ یہ ہے کہ ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر سکیں، آگے کے لیے ڈپازٹ کرا سکیں. اس کے بعد اخلاص اور دیانت سے اپنی رائے دینا. جو ہماری تحریک ہے اس کی بنیاد مشورے پہ ہے، شرائط پہ ہے. اس میں جو ہر فرد اہم ہوتا ہے کہ جب اس سے رائے مانگی جائے تو وہ اپنی رائے صحیح دے اور اخلاص کے ساتھ دے، اس تحریک کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو ذمہ دار ہیں اس کے اخلاص کے ساتھ، اور کبھی اپنی رائے کو روکے نہیں. ہو سکتا ہے کہ رائے جو ہے وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن انسان جو سوچے وہ آگے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تربیت بنتی ہے. انسان جب رائے دیتا ہے تو انسان کی سوچ سامنے آتی ہے. انسان جب رائے دیتا ہے، رائے قبول ہوتی ہے تو ذہن میں اور جو ہے وہ پازیٹیو قسم کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان کو انکریجمنٹ ملتی ہے بات رکھنے کی. اور جو رائے دے رہا ہو اور جو بات کر رہا ہو تو اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پریس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ڈپریس ہو کے آئندہ سے اپنی رائے دینا بند کر دے. کئی دفعہ ہمارے رویے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق میں اس کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی سوچنا بند کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس فرد کے ساتھ جس کی سوچ ہم نے بند کر دی. ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کو کہ وہ سوچیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی رائے دیں. اس کے بعد تنقید اور احتساب ہے، اور یہ الفاظ ہے میں جو آپ سے رکھنا چاہتا تھا. تنقید کرنا اخلاص سے اور احتساب کا سامنا کرنا خندہ پیشانی سے. اگر اخلاص کے ساتھ تنقید نہیں ہے، احتساب نہیں کرے تو آپ رک جائیں، یا اپنے کسی نفس کو جو ہے وہ مطمئن کر رہے ہیں. ہمارے تو تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب وہ ایک جنگ میں کسی کو زیر کر لیتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کی گردن کاٹ لیتے ہیں، وہ تھوک دیتا ہے، چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے میرا نفس آ گیا تھا، اب وہ اللہ کے لیے نہیں رہا تھا اس لیے میں اس کو نہیں کر سکتا. تو یہ یہاں تک جو ہے وہ جو تھے وہ اس چیز میں جو خیال رکھتے تھے. ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور جس کا احتساب کیا جاؤ، اس احتساب کا سامنا جو کر رہا ہو وہ خندہ پیشانی سے کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ بھائی میرا مخلص بھائی ہے، یہ میری بہتری کے لیے بات کر رہا ہے. ضرور یہ بات ہوگی، اگر اس وقت سمجھ نہ آئے تو علیحدہ بیٹھ کے اس کی بات کو سمجھا جائے اور پھر یہ اس کو انکریج بھی کیا جائے. کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی آپ کی ایویلیویٹ کر سکیں اور ایک ڈفرینٹ اوپینین آپ کو دے سکیں. جو لائن میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں تسلط کے ساتھ ایک ہی رائے رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مختلف رائے رکھتے ہیں اور آپ سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی ہمیشہ قدر کریں اور ان کو ہمیشہ انکریج کریں اور ان کی بات کو ویلیو دیں اور ان کی بات کو دھیان سے اور محبت کے ساتھ سنیں. اور ویسے ہی جو ہے وہ کسی فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ ضرور کوئی بات ہوگی جس وجہ سے بات کر رہے ہیں، نہیں، اس کو موقع دیں پورا. رکن کے شعور میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے چمک دمک سے مرغوب نہ ہو. دنیا میں رہے جیسے شروع میں نے لکھا تھا، لیکن آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہمارے لیے بنائی نہیں ہے، جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، لیکن ہمارے لیے آخرت ہے. دنیا کے بھی کام کرے انسان، دنیا میں رہے بھی، لیکن اس سے مرغوب نہ ہو. جو ہے وہ اصل اس کی جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، اور اس کے لیے جو اپنی پوری تیاری کرے. لیکن وہ تیاری بھی جو دنیا میں سے گزر کے ہی ہوگی اس کے، اور یہی امتحان ہے. یہ جو ہے وہ دنیا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش رکھی گئی ہے. اس میں سے ہم کامیاب ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. اگر ناکام جو ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. اور یہ قرآن پاک ہم پڑھتے چلے جائیں اور اس میں ہم غور و فکر کرنے جائیں تو ہمیں یہی میسج بار بار اسٹرائک کرے گا. یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کو اتارا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ جہنم سے جانے سے بچ جائے. اور بار بار کون لوگ مفلحون ہیں، کون لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں. کہیں یہ کہہ دیا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں یہ کہہ دیا کہ ان الذین آمنوا، پورا رکوع چل رہا ہے کہ عمل الصالحات کی پوری تفصیل دے دی گئی. ہم اس پہ پڑھیں بھی، اس میں غور بھی کریں، اور انشاءاللہ اس سے جو ہم دنیا سے مرغوب نہیں ہوں گے بلکہ آخرت کی تیاری میں رہیں گے. اس کے بعد ذمہ داروں کا شعور. پہلے میں نے ذمہ داریوں کو شعور لکھا تھا، پھر میں نے صبح اس کا ٹائٹل چینج کیا کہ نہیں، یہاں پرسن ڈیپینڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، آرگنائزیشن ڈسکس نہیں ہو رہی. تو یہ ذمہ داروں کا شعور ہوگا کہ دعوت حق کو سمجھے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. جو ذمہ دار ہے اس دعوت کو پھیلانا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے، تو اس کو پہلے سے خود سمجھنا پڑے گا. اس کو دل سے قبول کرے، اس کے تقاضے قرآن و حدیث سے معلوم کرے کہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو پیش کرنا ہے.
اپنی ذمہ داریوں کے تقاضوں کو سمجھے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ سال گزر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ نے یہ کام کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جدہ کا جو نظم ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پورے سعودی عرب میں جو ہے اس معاملے میں ایفیشینٹ ہے کہ انہیں سب ذمہ داریوں کی ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کا علم نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو حاصل کرنی پڑیں گی، کئی دفعہ مل جاتی ہیں، کئی دفعہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں، لیکن آپ پہ جو بھی ذمہ داری ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صاف ظاہر جس نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے، اور جب ٹرسٹ اس پہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق جو کام کرنا چاہیے۔ دعوت حق کے پیغام کو دوسروں کو پہنچائے، اقامت دین کی جدوجہد میں شرکت کرے۔ یہ پورے کا پورا کام ہے، یہ اقامت دین کا کام ہے۔ یہ چھوٹے سے کام سے لے کے اور آخر تک دین کو قائم کرنے تک، جہاد تک، سب کا سب جو ہے اقامت دین کام، جس حصے میں بھی ہیں، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، جس جگہ بھی ہمیں کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ واقعی ہم اس دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ہم شعور رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تحریکی شعور پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں اس میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کیسے اس میں قرآن پاک کی تلاوت، اس پہ غور و فکر، خود کو اللہ تعالیٰ نے بار بار جو قرآن پاک میں تدبر القرآن کہ زبان پہ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں کہا ہے، اور صحیح ہے ہم اس کو سمجھ سکیں گے، اس وقت جب ہم تدبر کریں گے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، رک کے اس سے غور کریں گے مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے مطلوب کیا ہے، مجھے چاہتا مجھ سے کیا ہے، قرآن پاک کے یہ پیغام یہ آج مجھے کس طرف لے جانا چاہتی ہے، اس پہ غور و فکر کریں۔ اور اس کے لیے خاص بہترین جو کام ہے وہ اسٹڈی سرکل ہے۔ اگر 5-10 لوگ مل کے بیٹھ کے اس کا مطالعہ کریں، ڈسکس کریں، تو مختلف پہلو جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ مختلف پہلو جو سامنے آتے ہیں، سب اس کو پڑھ کے ہیں اور بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، تو اس میں انسان سامنے کئی چیزیں، کئی راستے کھلتے ہیں جو کہ ایک انسان جب خود پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، کیونکہ ہمیں جو قرآن کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت ہے، کہ آپ نے اس پہ کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہے اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے، تو اس میں ہمیں جو کس طریقے سے کہ آپ کا اسوہ جو ہے اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین جو ہے وہ اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے انبیاء اور ان امتوں کے حال جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ کون امتیں ہیں کہ کس وجہ سے تباہ کی گئیں، پھر امتوں کے لوگوں کے حال ہے، جیسے قارون کا حال جو ہے وہ قصص میں، سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسے سورہ قمر میں جو ہے وہ بیان کیا گیا دو دوستوں کا، دو بھائیوں کا۔ ایسے اور بھی ہمیں جو صورتیں ملتی ہیں، سورہ کہف میں جو واقعات میں ملتے ہیں، وہ دیکھیں اس میں کیا یہ واقعات ایسے نہیں رکھے گئے، آج سے 1400 سال پہلے سے لگاتار ان کو پڑھا جا رہا ہے، اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پورے وہ تینوں واقعات ہیں وہ، تو اس کو ہم پہ غور کریں کہ یہ میسج کیا ہے، اس میں ہماری کس طریقے سے تعلیم کی ہے، جس میں نور کیا ہے، اس میں ہدایت کیا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا مطالبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک کو بھی پکڑ لو اور یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، تو اس کو مطالعہ کریں انسان۔ جیسے ہمارے جو ہے وہ طالب ہاشمی صاحب کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں صحابہ کی سیرت پہ، جو ہے اشرا مبشرہ ہیں، اس کے بعد 50 صحابہ ہیں، صحابیات کی سیرت پہ جو کتابیں ملتی ہیں، ہمیں ان کو ہمارے اس میں لٹریچر میں، ہمارے مطالعے میں وہ ہیں کتابیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نظم ہی کیجیے آپ نے یہ پڑھنا تبھی پڑھیں، نہیں، ایک ہمارا شوق ہو مطالعے کا، اس میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ایک ٹائم جو ہے اس کو مختص کر لیں، 1 گھنٹہ 45 منٹ، آدھا گھنٹہ دن میں، اور وہ ٹائم ہمارا ایک خاص جگہ ہو جہاں اپنی چھوٹی سی لائبریری، چاہے اس میں 5 کتابیں ہوں، چاہے اس میں 500 کتابیں ہوں، اس کو وہاں پہ گزرنا چاہیے، تو آپ کا انوائرمنٹ ایسا بن جائے گا کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک ترتیب کے ساتھ آپ حدیث بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، سیرت صحابہ بھی پڑھیں، لٹریچر بھی پڑھیں، تو آپ کے لیے یہ کام کرنا ایزی ہوگا۔ لیکن اپنی زندگی میں سے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے ضرور ایک ٹائم جو ہے وہ فکس کریں، تب یہ کام کر سکیں گے۔ اگر آپ اس کو اوپن چھوڑیں گے تو پھر یہ کام کرنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد تحریک لٹریچر ہے، جس کی بنیاد سیرت ہے، جس کی بنیاد اسلامی تاریخ ہے، جس کی بنیاد قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، جس کی بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو ایک کنفائن جو ہے وہ ٹاپک وائز ہمیں مٹیریل ملتا ہے، جس میں بڑی محنت کی ہے اور بڑے ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، جس میں ہمارے سامنے کتابیں جو ہیں وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں، خرم مراد صاحب کی کتابیں، جیسے بھی یہ قرآن کے راستے کے بارے میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی، وہ خرم مراد صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انگریزی میں انہوں نے لکھی تھی، بعد میں اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا، بہترین۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یوسف اصلاحی صاحب کی کتابیں ہیں، اس کے بعد نئی حافظ ادریس صاحب کی کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی سیرت ہمارے سامنے ہے اور جن کی جو ہے وہ جن کا تقویٰ ہمارے سامنے ہے، اور یہ بہترین لوگ ہیں اور بہترین میٹیریل جو ہماری رہنمائی کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اس کو ضرور ہم مطالعہ کریں۔ اور اس کے ایک اپوزٹ طریقے سے بھی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں
کہ اس تحریکی شعور کے انحطاط کا اسباب کیا ہیں، کیوں یہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انحطاط کبھی اعلان کر کے نہیں آتا، یہ دبے پاؤں آتا ہے، ایک ایک ذرہ سرکتا ہے، پھر کچھ مدت بعد دیوار گر جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کچھ مدت بعد جو کارکن ہے یا رکن جو وہ غیر فعال ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، آہستہ 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 ہوتا ہے۔ تو چاہیے جائے کہ اس حد پہ پہنچے، اس سے پہلے جو ہے اس کو ایڈریس کر لیا جائے، اس سے بیٹھا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کے مسائل پہ غور کیا جائے، اس کی فکر پہ غور کیا جائے، اس کی وجوہات پہ غور کیا جائے۔ اس میں مین وجہ جو ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے اور لٹریچر ہوتا ہے۔ جو شخص لٹریچر کا مطالعہ نہیں کرتا اور نماز میں کمزوری دیتا ہے وہ ہمارے رکن سے بیکورڈ چلا جائے۔ یہ بڑی انسان کی جو بدقسمتی ہے اگر ایسی چیز کوئی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایک تحریک کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس کا واضح مقصد جو اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، بندوں کی اصلاح کرنا ہے، بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تو یہ اس سے ہم بہت پہلے روک لیں اپنے بھائی کو، اور وہ ہماری رپورٹوں سے بہت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ایک فرد جو ہے وہ تنظیمی اجتماع میں سے غائب ہونے شروع ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کہ نمازیں کتنی پڑھی تو وہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لیکن بہتر ہے اس کے گھر جا کے اس سے ملاقات کر کے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ فرد جو ہے وہ ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اخلاص نیت کا نہ ہونا، اور چوتھا اخلاقی معیار سے گر جانا، اور پھر دایانہ کردار کی کمی، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں وہ انحطاط کا باعث بنتی ہیں، اور ایک فرد جو آگے بڑھتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی اس پہ عہدے پہ ہو، وہ پیچھے جائے۔ جہاں پہ اخلاص کم ہوگا وہاں اخلاص نیت نہیں ہوگا تو یہ کام جو ہے انسان نہیں کر سکتا۔ انسان تبھی کر سکتا ہے جو بالکل واضح ہو کہ میں کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام صرف اور صرف میں اللہ سے آخرت میں اجر کا طلبگار ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اگر انسان کے سامنے رہے گا تو یہ کام، اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر کچھ مدت تو کام کر لیں گے، لیکن یہ کہ زندگی کے آخری لمحے تک کام کرنا یہ مشکل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک جو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مٹیریل میں نے آپ سے دیا ہے کہ یہ کتاب ہے ان کی، اپنے محترم نعیم صدیقی صاحب کی تحریکی شعور، اس میں سے کچھ مٹیریل لیا ہے، اور کچھ مٹیریل خرم مراد صاحب کی مختلف کتابوں میں سے میں نے لیا جو میں نے اکثر نے پیش کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہم سب کو تحریکی شعور کی نعمت سے مالا مال فرما، اور اقامت دین کے جد و جہد میں کے لیے ہمیں قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔